ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. واجب الاحترام سامعین کرام، گزشتہ جمعہ تسی جناب سید الاولین والآخرین خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی دے آخری باب وفات النبی دے بارے چ تمہیدی مضمون سنیا. رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام دی بیماری یا آپ دی وفات، یہ اندر بہت سارے واقعات ایسے ہیں جنہاں دی وضاحت دی ضرورت ہے. سب تو پہلی بات تے جڑی ذہن دے اندر بٹھانی چاہیے اس واقعہ تو معلوم ہوندی ہے، اور خود رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو بھی بہت لوگوں نے کئی سنداں نال اس مضمون کو روایت کیتا کہ آپ نے ارشاد فرمایا تو چوں جدوں کسی نے کوئی مصیبت پیش آوے، کبھی کوئی ایسا صدمہ ہوئے بڑا کوئی قریبی فوت ہو جائے تو انہوں میری مصیبت نو یاد کر کے، صدمے نو یاد کر کے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام تو بچھڑ گیا، اپنے آپ کو تسلی دینی چاہیے. سب تو بڑا عزار بھی زبان جن کیا جاتا بھی وہ واسطے دل نو سہارا دین لیے واقعہ جو یاد کرے. اس دنیا سے ہمیشہ کسی نو رہنا نصیب ہوتا یہ لائق اللہ دے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، مگر وقت آیا بے آپ بھی اللہ دے بڑھاوے اس دنیا تو چلے گئے. بڑے بڑے محبر پروانے روندے رہ گئے، بچھڑ گئے. اس پاروں یہ دنیا دارالفنا ہے، جو اتنے پیدا ہوا وہ ہمیشہ رہن لی نہیں ہوا، وہ لیے ایک وقت مقرر ہے جس سے ہم جانا. ابو العطاہیہ عربی زبان کا ایک بہت بڑا شاعر ہے، وہ ممدود بھی وہ تعریف کرتا سی، انہوں وظیفہ دیتا سی. وہ بچہ مر گیا، وہ نام بھی محمد سی. بڑی انہوں اس بارے مصیبت پیش آئی، صدمہ پیش آیا. اس موقع تے ابو العطاہیہ نے جڑے اشعار کہے انہوں چ آخری یہ سی وَإِذَا ذَكَرْتَ مُحَمَّدًا وَمُصَابَهُ فَاذْكُرْ مُصَابَكَ بِالنَّبِيِّ محمد. میرے آقا تو اپنا بچہ محمد جدوں بھی یاد آئے تو صدمے پروں تا دل غمگین ہوئے تو تسی اور صدمے نو یاد کرو کہ اللہ دے نبی یا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے گیا. اس تو تیرا محمد چلا گیا تو یہ کہڑے تعجب کی بات ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کو چھٹ گیا. اور اس کہنے والے نے بالکل حقیقت بیان کی جیسے کیا بدنیا گھر کسے پائندہ بودے ابو القاسم محمد زندہ ہو. بھائی دنیا کے کوئی ہمیشہ رہتا تو سید العالمین حضرت ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ بھی چلے گئے، اگرچہ وہ دنیا آپ لیے تو زیادہ بہتر ہے، اتنے آپ اس تو زیادہ آرام کیا، وہ زندگی اس تو آلہ، مگر بہرحال اس دنیا اپنے محبین اور اپنے پیاروں چھڈ گئے، کوئی چھوڑا پیش آیا. تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بیماری کا آغاز جڑا ہے یہ بارے میں خطبے سے شروع تھوڑے سامنے سورہ اذا جاء نصر اللہ پڑھی. بظاہر کا تعلق وفات نہ کوئی معلوم نہیں ہوگا، مگر تسی دیکھو گے جڑا اس امت کا اتنا چوٹی کا عالم سی کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع تے بھی دعا کی تھی کہ اللہ انہوں قرآن کا صحیح فہم سکھا. وہ اس باریکی تک پہنچا یہ سورج جی بظاہر معلوم ہوئی ہے اللہ کی مدد آ گئی، پتہ نصیب ہو گئی، لوگ فوج در فوج اسلام داخل ہوئے. اللہ کے رسول اللہ کی تسبیح رحمت کرو، وہ معافی منگو کہ تا رب جڑا بڑا مہربان ہے تو بڑا فضل فرماؤ والا. یہ موت کے لفظ نہیں نظر آؤ، مگر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدری پیغمبر خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع سے دعا فرمائی، اور وہ موقع بھی بہت اعلیٰ
رسول کریم کی صفات کے تذکرے تھی اور بھی بہت کچھ سنو گے، کیونکہ نبی علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں نے الگ نہیں کیا تعلق، جنہوں نے موقع ملیا آپ ملے آپ کی خدمت حاضر ہوئے، وہ بھی بڑے خوش نصیب بندے سی۔ یہ تو پھر ان چاچے کے پتر ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، اور یہاں کی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی۔ تو ایک رات عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خالہ کے گھر ٹھہر حضرت میمونہ رضی اللہ کے گھر ہی رہے تے نیت اینے ذہین اور فتین دے اج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نماز تہجد دیکھنی، حضور جب جاگن گے تہجد دی نماز لی میں ساری دیکھنی ہے بے آپ تہجد کیویں پڑھتے۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تہجد لی اٹھے، رفع حاجت واسطے آپ چلے گئے۔ اس موقع تے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، لوٹا پھڑیا، پانی پایا، باہر آپ واسطے رکھ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے باہر تشریف لے آئے، آپ نے دیکھا تو فرمایا مان لگا آگا کس بندے نے میرے لیے انتظام کر دیا، صحیح مسلم دیر پا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیوی دسیا بھائی یا رسول اللہ عبداللہ رات کا اپنے گھر ہے، وہ عبداللہ نے کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کے فرمایا کہ اللہ ان قرآن کا فہم دے، قرآن کی سمجھ آئے اور چول بٹھاؤنی جڑی ہے وہ گہرائی اور باریکی تک پہنچ جانا نصیب کر۔ اللہ علم التاویل، قرآن پاک کی صحیح سمجھ اور فہم نصیب کر۔ اور یہ دعا جڑی ہے کہ ایک سبب اور بھی ہوا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلم احمد نماز نہیں جسے کھڑے ہوئے، یہ بھی وضو کر کے اور کھڑے ہو۔ آپ کی وفات دے وقت 14 سال کا، یعنی جب آپ فوت ہوئے اس وقت 14 سال کا، یہ اس تو پہلا کا ہی وقت۔ نبی علیہ السلام جسے تہجد نہیں کھڑے ہوئے دے بھی کھڑا ہو گیا آپ دنات تھوڑا جا پیچھے کھڑا ہوا، برابر نہ کھڑا ہوا، تھوڑا جا پیچھے۔ ہوں بھی کئی لوگ جو سمجھتے صحیح طریقہ یہی ہے بھی اگر ایک امام ہوئے تو ایک مفتی ہوئے تو امام جڑا ہو تو تھوڑا جا پیچھے وہ ایڑیاں کے کول پنجا ہونا چاہیے، مفتی کا نہیں، مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے برابر ہونا چاہیے، بالکل امام اور مفتی ایک لائن پر ہے، ذرا بھی انہوں پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔ مگر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ پیچھے کھڑے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھڑ کے برابر کر رہا ہے، یہ پھڑ کے اپنے برابر کر رہے، پھر پیچھا جیسے نماز ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا ماں بالو عبداللہ تینوں کی گل ہے، اجا لوکا ہدائی میں تینوں اپنے برابر کھڑا کردا فتح لو تو پیچھے ہٹ جانا۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے آخیا اس چھوٹی عمر اوا ینبغی لاحد ان یصلی حذاک وانت رسول اللہ، یا رسول اللہ کسی کی مجال ہے بھی وہ تھوڑے برابر کھڑو کے نماز پڑھے، حالانکہ امتی ہے اور تسی اللہ کے رسول، تو اللہ نے اتنا بلند مرتبہ اور شان دیتی ہے، میری مجال ہے میں تھوڑے برابر مسئلے کے مطابق برابر ہی کھڑا ہوا جب حضور کر دے سی۔ مگر ادب پہلا کریمہ ہے محبت کے کریمہ، جس کچھ حاصل کرنا نہ وہ لازم ہے کہ سب تو پہلا تو اللہ کا ادب احترام کرے، اللہ نے اس لائق جانے جس لائق ہوگا وہ کی بڑیائی اور عظمت کے مطابق وہ شان پہچانے اور وہ مطابق سلوک کرے، پھر اللہ کے رسول کا مرتبہ۔ تو اس ویلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فدال یزیدنی اللہ فہم و علما، تو فرماؤں حضور اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے میرے لیے پھر دعا منگی بے اللہ انہوں سمجھ دے اور دین کا علم دے۔ پھر اس درجے تک پہنچے تو وفات دے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نو عمر 14 سال عمر، مگر جس میں 2 سال بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حکومت سنبھالی تو اپنی خلافت دے امور چوں کاروبار چوں وقت کر لیں گے، حکومت بھی چلا رہا سی ایڈی وڈی سلطنت، مگر قرآن نہ اینا لگاؤ سی شغف سی تے وقت کھڑنا اور کسی دن صرف علم والے صحابی جڑے انہوں لے کے بہ جانا اور قرآن مجید کے بارے بات ہو، کیا قرآن پاک دلائے دے بارے دسو، ان آیتوں کی تشریح کرو، سب کو دعوت دینی تاکہ لوگ قرآن سے غور کرن تدبر کرن، سب نے اپنا اپنا خیال ظاہر کرنا، سارے خیال جہاں آیتوں کا مطلب ہے دوسرے نے اپنا مذاکرہ تدبر قرآن کا ایک حلقہ کہ قرآن سمجھن سمجھاؤ سے لوگ لگے رہے حکومت کے نال، اور ظاہر ہے بھی اسلامی حکومت قرآن سمجھ کے اتنے عملی ہوں اور وہ عیاشیاں لی نہیں ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بٹھایا کرن گئے، حالانکہ وہ مجلس مشائخ دی ہوں، بڑھے بڑھے اور بزرگ صحابی وہ چاہتے جی یہ عبداللہ بن عباس نے تو حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ نے ایک دن آخیا تو عمر ہے یہ عمر دے سارے بچے میں بٹھاؤنا ہے اتنے، حالانکہ ایڈی عمر دے سارے پت ہے کہ چھوٹے
انہوں نے بھی یہ برابر بننا چاہیے. کان عمر اے بخاری شریف 4970 نمبر. کان عمر یدخلنی ما شیاخ بدر. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے مینوں حضرت عمر انہاں بڈھیا صحابیاں نال جڑے بدر شریک ہوئے سی بٹھاؤندے. پر کان نہ بعضاں وجہ فی نفسی انہاں جو کئیاں نوں یہ گل بری لگی ناراض ہوئے تھے. وہ تشریح دوجے موقع تے عبد الرحمن بن عوف قال لما تدخل هذا معنا ورانا ابنا نصف. کہنے گے تسی انہوں ساڈے نال کیوں بٹھاؤندے جے یہ نال دی عمر دے تے ساڈے بچے ہے. قال عمر انه من حسر. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا تمہیں پتہ ہی ہے جڑی شے رب نے جڑا علم انہوں دتا رب نے تسی جانتے اس علم باروں میں بلاؤ. فدا ذات یومن ایک دن بلایا فادخل امام وہ بھی بیٹھے سی بزرگ انہوں نے بٹھا لیا. فما رأيت انه دانی یومئذ الا لیریا. میں سمجھ گیا بے اج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا علم کا مظاہرہ انہوں کے سامنے کرنا انہوں نے دکھاؤنا چاہتے ہیں بے جتوں تک یہ پہنچا تھی اینی عمر سے ہو کے بھی نہیں. قال ما تقولون فی قول اللہ تعالیٰ. اس دن یہ سوال پیش کرتا اذا جاء نصر اللہ کے بارے دسو بے تو تمہیں کی سمجھ آؤ یہ 3 آیتوں کی صورت جڑی ہے کی کہندی. وقال بعضهم امرنا نحمد الله ونستغفر ونصرنا وفتح علينا. تو کئی وچوں بولے بھی یہ آخیا جب اللہ فتح دے دے تو مدد اللہ کی طرفوں آ جائے کہ تسی اللہ کی تسبیح اور حمد کرو اللہ تعالیٰ کو معافی منگو. یہ سیدھا سادہ ترجمہ. وساکا کا بعض فلم یکن شیئا. اور کئی چپ رہے وہ کچھ بھی نہ دس سکے. فقال علی اقتدا کا تقول ابن عباس. تو آپ نے فرمایا ابن عباس تیرا بھی یہ خیال ہے تینوں بھی وہ سمجھ آؤں گل پہ اللہ نے آخیا مدد آ جائے تو فتح ہو جائے تو بس تھی استغفار کرو تو معافی منگو کی تو سمجھنا. تو کل تو لا. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے میں آخیا نہیں میں نہیں یہ گل آتا جڑی آدھے کالا فمات کو کہنے گے تو پھر کیا نا. کل تو اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم کہنے گے میرے خیال سے صورت ہے جہے ذریعے حضور نے اطلاع دے دی تا مشن مکمل ہو گیا. جس کام لی تھی دنیا چاہے تھے وہ کام ہو گیا. ہوں تاری واپسی ہے یہ حضور دی موت کی اطلاع ہے. حالانکہ بچ لفظوں سے کچھ بھی نہیں لکھا مگر سمجھ گیا پھر رسول اللہ دنیا تے کیوں آئے سی اللہ دین نو غالب کرے لوگ فوج در فوج اسلام داخل ہو جان مکے سے قبضہ ہو جائے اور خدا دا کر بتوں تو پاک کر کے توحید دا مرکز بن جائے. یہ آپ دا آخری کام. ارے اللہ تعالیٰ نے کراتا اس تو ہی تھی دیکھتے جی کتنے اتنی اتنی نمازاں آئیاں روزے آئے سب کچھ مگر یہ نہیں آیا کہ اج دین مکمل کرتا. یہ ادھر نہیں آیا جس دن نبی علیہ السلام نے 1 لاکھ تو زیادہ بندہ لے کے اللہ کے گھر حاضر ہوئے بیت اللہ پاک ہو گیا حضور نے حج کیا پھر میدان عرفات رب نے اتارے الیوم اکملت لکم دین. آج دین مکمل ہو گیا اور اس تو بعد یہ صورت اتر گئی اذا جاء نصر اللہ. رسول اللہ نے حکم آیا اب کام ہو گیا جس کام لی تھی آئے تھی اللہ نے تھوڑی مدد فرمائی فتح ہو گئی لوگ فوج در فوج اسلام داخل ہوئے. مگر ایڈے وڈے کارنامے تھے جڑا آدم علیہ السلام تو نہ کسی کو ہوا تو نہ گاہ ہونا. اینی بگڑی دنیا کو ٹھیک کرنا کہ جانوراں تو لوگ بدتر سی تے فرشتیاں تو آلہ بنا کے رسول اللہ دنیا تو گئے. سید قطب شہید رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی یہ نہیں سی جو قرآن جیسی کتاب اور اسلام جیسا دین دے کے گئے. اینی گل نہیں. اصل کامیابی یہ سی کہ رسول اللہ جو دنیا تو گیا اس لیے مکے مدینہ دیا گلیاں اور بازار عرب کے جنگل اور صحراواں بے شمار لوگ قرآن تر دیتے چلتے پھرتے قرآن لکھیا قرآن تے وکھرا سی اور چلتے پھرتے قرآن سی جداں قرآن کا بولو بولتے سی جداں کا کماؤ کما سی ادا ہی کھاندے سی وہ زندہ قرآن سی. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. اب دین یہی چاہوں گا کہ آپ قرآن بن جاؤ سر تو پیروں تک وہ سانچے ڈال دو جڑا قرآن مطلب ہے. اس اللہ پاک بنایا کام پورا ہو گیا دین مکمل ہو گیا. مگر ایڈے وڈے کارنامے تے حکم کی ہوا اللہ کی شان ایڈی اچھی ہے فسبح بحمد ربک واستغفر یعنی جنہ تو افضل اور برتر کوئی پیدا ہی نہیں ہوا نہ ہونا انہوں نے حکم ہوا بھی ایڈے وڈے کارنامے تے کسی من چ مبتلا نہیں ہونا کوئی غرور نہیں کرنا میں ایڈا وڈا کام کر کے دکھا. فسبح بحمد ربک جو کچھ ہویا ہے اتنے خدا دی پاکیزگی اور دی حمد بیان کرنی جنہ ہو گیا نا وہ خدا دی تعریف کریں وہ شکر کرنا مولا میرا یہ کوئی کمال نہیں تو پاک اور بیاد نہ ساریا تعریفاں تیرے لے کے وہ تیرا کریڈٹ ہے. اور اسے تو ویستے جی تھی بے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ تو بعد
جسے بیت اللہ شریف کے دروازے کھڑے ہو کے خطبہ دیتا، آپ نے اس موقع پہ یہ کیا، قرآن کے حکم کی تعمیر، دم نہیں ماریا، کوئی نعرے نہیں لگے، حالانکہ لگتے تو حق بنتا تھے، حضور جیسا کوئی کام کر کے دکھا دیا نہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب، سوائے اللہ دے کسی کو کوئی طاقت اور زور نہیں، اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی، اپنے بارے میں وہ ایک بندہ جی انہیں امداد فرمائی، انہیں بے شمار لشکر سی میرے مقابلے، سب رب نے ہرات، رب کا شکر ادا کیتا، حکم ہوا بھی جی کام مکمل ہو گیا، فسبح بحمد ربک، رب کی تسبیح حمد کر کے تیریاں شانہ تیرا کمال ہے، اپنے بارے چ وسطر کی ترجمہ کری ہوئی ظاہری جی معافی منگ، بے رسولہ نے کہڑا گناہ کیتا معافی میں، رب نے آخیا نہیں، اینا کچھ کر کے بھی کہہ رہے مولا میں کچھ نہیں کر سکیا، جو کیتا تو کیتا، میں یہ آنا میرے کو اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو معاف کر دے، اور دین دے اندر مقام ایڈا اچا یہ سمجھا بغیر دین کی سمجھ نہیں آتی، کئی لوگ جڑے انبیاء علیہ السلام دے استغفار تے انہوں نے توبہ کرتے پیٹ اٹھتے کہ قرآن بھی دستا نبی معافیاں منگتے رہے، بھائی تمہیں کون سمجھایا بے استغفار انماسی گناہ کر کے معافی منگنا یہ عام لوگوں کا کام ہے، یہ اسی کٹیا درجے کے بندے جڑے انہوں نے حکم ہے بھی تھی پیر پیر تے جرم کر دے رب جن، مگر استغفار الگ طاق کہنا بھی میں نہیں کی رب تو کی، میں معافی منگنا میرے کو کمی ہوئی ہونی ہے، یہ بہت اچا در، اور اس بارے تھی دے جے کئی بے دینوں میں نہیں سمجھ آتی، بے نماز دا خاتمہ جسے ہوں سی سلام پھردا سی تو رسول کریم علیہ السلام 3 باری پہلا اللہ اکبر فرض دا سلام کہیں گے، بس جو کچھ کر رہا وہ تیرا ہی کمال ہے، اپنے لیے 3 باری استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، بے پیچھے پڑھ کے تو نماز اڈے کوئی بدکاری کی تھی، مگر یہ مقام بہت بلند کر کرا کے بھی آخو کچھ نہیں ہویا، تیری بارگاہ دے پیش کرنے دے لائق نہیں میرا عمل، تو بہت اچھا، میرے عمل بڑی خامیاں، اپنے فضلوں کرنا قبول، حالانکہ خامی ہوں گی نہیں مگر بندگی کا کمال ہے، میں کر کرا کے بھی آخ میں کچھ نہیں کر سکتا، کئی باری پادری ملتے آگے جی تے نبی علیہ السلام نے ان معافیاں منگیاں، میں یار عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آخیا بھائی جب تو ساری شریعت عمل کر لے، یہ ہوں بھی انجیل موجود ہے، بھائی جب موسیٰ علیہ السلام کی ساری شریعت عمل کر لے، ایک حکم بھی باقی نہ رہ جائے، ادوں بعد یہ کہ مالک میں نکما نوکر، فخر نہ کری پھر بھی کیا میں کچھ نہیں کر سکیا، جنہ تیری بندگی کا حق سی میں ادا نہیں کر، رسول اللہ نے حکم آیا کہ تعریف اللہ کی کرنی ہے، جو کچھ بھی عرب چ انقلاب آیا تبدیلی ہوئی چینی لوگ دنیا کی صلاح یہ تیرا کارنامہ ہے، میں تو معافی منگتا، حج کے موقع سے اللہ پاک فرماتا سما فیض من ہے صفات الناس، میدان عرفات کی حاضری دین پڑیا جڑے لوگ اتنے حاضر ہو جاتے نیت نیک نہ ہو بخشے جاتے، مگر پھر حکم ہوا جب تھی عرفات چو لوٹو آ کے مزدلفہ ٹھہرو واستغفر اللہ، عرفات چو جب واپس آؤ اللہ کو معافیاں منگو، حج ہو چکا ہے بخشے گا، مگر کیا نہیں غرور نہیں ہونا چاہیے، بڑے بن گئے تھی نکمے نکمے جے، اگر قبول کرنا تو انہیں اپنے فضل نہ کرنا، اس پاروں اللہ کے رسول علیہ السلام کا حضرت ایسا ذکر جنہوں فرماؤں صحیح حدیث کے اندر جدو آیات اتر گئی فسبح بحمد ربک، رب دی تسبیح حمد کر واستغفر، اپنے لیے معافی منگ، تو پھر جن دن آپ اس دنیا چ رہے آپ نے رکوع اور سجدے کی تسبیح تبدیل کر، ایسا ہی بخاری سنوں ما صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ بعد ان نزلت اذا جاء نصر اللہ والفتح الا یقول فی، جہی نمازی پھر اس تو بعد آپ نے پڑھی ہے وہ یہو کہتے رہے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم، میرے آقا تو بے عیب ہے، تعریفاں تیریاں مینوں بخش دیں گے، تاول القرآن فرماؤنیاں قرآن پاک کی اس آیت بھی تشریح کر رہے تھے، اس آیت میں سمجھا رہے تھے کہ چلا کیا چلن کا وقت آ گیا، کام جڑا وہ بارے کہہ یا اللہ اگر ہویا تو تیری مہربانی نہ ہوا، کچھ کمی رہ گئی ہے تو معاف فرمائے، اور بشارت جڑی اسے بات دیتی یعنی تسلی دیتی انہ کان توابا، یہ لفظاں تینوں کی سمجھایا، فرمایا رب دی تعریفاں کر، اپنے لیے معافی منگ، اونج مطمئن رہ تو تسلی رکھ بے جس رب کو تو واپس جا رہا ہے انہ کان توابا، تائے بھی نہیں آخیا تواب مبالغہ، وہ رحمت اور فضلوں کا کوئی اندازہ، تو بے فکر رہا جی دنیا تیرے اگے آنے والی ہے، اور بہت ہی اچھی رہا، اور اس سے حدیث پاک کے اندر آتا جسے سورت نبی علیہ السلام نے سنی، حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ نے آخیا نویت لیا نفسی، جبریل علیہ السلام کو پتہ چل گیا
تے میری موت دا سنیا آ گیا، رب بڑا گیا مینو یہ در پردہ گل کہتی ہے تو ہوں وقت پورا کر چکا، کام ہو گیا، آ جا تے بے فکر آ، تیرا رب بڑا ہی مہربان ہے اور اجدا تینوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اسے آخیا یا رسول اللہ والآخرۃ خیر لک من الاولى، فکر نہ کرو اس دنیا ناگری دنیا جتنے تھی جا رہے جو اتنا شاندار اور بہتر ہے، اسے بھی تھی اپنی اکھاں ٹھنڈا کر رہی ہیں، جی چاہتے سے ادا ہی رب کے اندر ہو گیا کہ جو اگے تیار ہے تاری اس تو بہت یاد۔ حضرت عمر رضی اللہ جیسے سنیا کہ حضرت ابن عباس فرمایا ہے رسول اللہ کی موت ہے ڈالے عالم اللہ نے حضور کو خبر دیتی ہے کار جا نصر اللہ والفتح علامت اجرک، اللہ فرمایا تیری موت دی یا رسول اللہ نشانی ہے، دین غالب آ گیا، مکہ فتح ہو ہونے تیرا کی چکن حسب بے بحمد ربک واستغفر فقال عمر ما من الا ما تقول، حضرت عمر رضی اللہ کہنے گیا میں بھی یہ چوہے سمجھدا جو تو کیا، انہوں نہیں سمجھ آئی، یہ اتنے اتنے تردے تردے اللہ نے آخیا تسبیح حمد کرو، باریکی نہیں سمجھ آئی، یہ اندر اللہ پاک نے آپ کی موت کا ذکر کرتا، رسول اللہ کی وفات کا وقت قریب آ گیا۔ ارے ابن عباس اس دعا کی برکت نہ اتنے تک پہنچے، 7ویں جلد فتح الباری کی صحابہ کرام دے فضائل کو نظر آؤ گا، ابن عباس کا ذکر وکھرا رضی اللہ تعالیٰ وہ شرح ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے ابن مسعود جیسا بندہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہے، یہ بھی علم و فضل کا پہاڑ، ہر ایک اللہ نے صحابہ جو الگ شان دیتی سی، کوئی مجاہد سی کوئی سخی سی، مگر ابن مسعود بھی عبداللہ ہی انہوں کا نام، یہ بھی بہت بڑے عالم سی۔ ابن مسعود رضی اللہ فرماؤں دے لو اجرا قبل عباس اسنانا، یہ عمر جو چھوٹا رہ گیا ورنہ ابن عباس اگر ساری عمر کا ہوں جدا کے بڈھے اکیاں حضور دے پہلا وقت کا ہوں ما شرع منا رجل، کوئی ایک بندہ بھی یہ برابری نہ کر سکتا، اسی سارے پیچھے رہ جاندے، یہ برابر کوئی نہ ہوگا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ فرماؤں دیا کہ هو عالم بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول سے جڑا قرآن اتریا وہ سب تو زیادہ جانن والا عبداللہ ابن عباس۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ جس سے محاصرہ ہو گیا، نہیں اس سال حج نہیں جا سکے، ورنہ خلیفہ المسلمین نہیں مکے جانا سی، حج آپ خطبہ دینا، دنیا کٹھی ہوں سی، موقع دینا کسی نے کوئی شکایت ہے گلا حکومت پہ کوئی اعتراض ہے، گورنر کوئی ظلم کر دے، گورنر بھی بلائے ہوں، ایسا اجتماع ہوتا سی کہ میرا مسئلے مسائل نہیں سی تو کوئی نابینا خطبہ دے دے، لوگ گھروں حاضر حج ہو گیا، خلیفہ آپ خطبہ دیتا سی، گورنر کے کول بیٹھے ہوتے وہ لوگوں کو آتا سی بھی میں حاضر ہاں، یہ بندے حاضر ہیں، کسی نے کوئی شکایت ہے کسی سے کوئی ظلم ہوا اس پرے مجمع دسو میں وہ عدالت انصاف کروں۔ تو اس سال آخری نہیں حضرت عثمان رضی اللہ گئے تو اپنا نائب بنا کے پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ بھیجا، یہ خلیفے کی طرفوں نائب بن کے گئے، اور ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ فرماؤں دے اتنے آپ نے سورہ نور پڑھی اور وہ تفسیر ایسی کی کہ حضرت ابو وائل فرماؤں دے لو سامعت ہو الدل، جی اس تفسیر دہلم دے کافر ہی سن دے تو میں نے جو دہلمی سب دے کافر کی مشرک اسلامی ہے، فرمایا جے دہلمی سن لیں گے قرآن کی اس تفسیر میں جی اپنے باس نے فرمائی ہے لا سلامت سب کرنا پڑھ جاندے مسلمان ہو جائے۔ تو یہ سورہ اذا جاء نصر اللہ پہلا واقعہ دے موت دے بارے بھی یہ رسول کریم علیہ السلام آپ کی موت کے بارے آگاہ کرتا ہے، اطلاع مل گئی تو تاری زندگی کا وقت پورا ہو گیا اس دنیا کو روان۔ مرض کیوں شروع ہوا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اطلاع دے ملنے تو بعد سب تو پہلا کام یہ کیا احد گئے، رسول کریم 8 سال ہو گئے سی دفن ہوا شہیدان، آپ پھر میدان احد کے اندر گئے، پہلا کام آپ نے اس خبر ملنے تو بعد کیا کہ انہوں نے اپنے پرانے ساتھیوں کو رخصت کرا، آخری پھیرا ماریے۔ نبی علیہ السلام نے صحیح بخاری دیا، میں مسلم سے پڑھوں گا کیونکہ یہ روایت ذرا لمبی۔ عقبہ ابن عامر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوما فصلى علی احد صلاۃ البیت، حضور نکلے جا کے آپ نے پھر احد کے شہیدان سے ادا ہی دعا کی جی جنازے کی نماز کی جاتی، دل لگا کے لمبی چوڑی، سمن صرفا پھر واپس آئے المنبر، مدینہ شریف ممبر سے آ کے آپ نے خطبہ دیتا فقال انی فرۃ لکم، فرمایا بھائی اور دے شہیدو میں تو اگے اگے حوض کوثر سے پہنچ رہا، وانا شہید علیکم، اور میں تے واسطے گواہ، تھی ایمان تے رہ تو ایمان تے میرے سامنے گئے، تا آخری انجام میں دیکھ لیا، تے حق میں گواہ وینی واللہ لا انظر الی حوضلان، اور نال ہی فرمایا میں اس ممبر تے کھڑا لوگوں اللہ کی قسم اپنے حوض کوثر میں دیکھ رہا۔ نبی کنی اچھی شان والا ہوں وہ تو اللہ کیونیں پردے ٹال دینا، ایسے اجے حوض کوثر دے منتظر ہیں، دعاؤں کا شاید نہ میٹھا دودھ نہ سفید برف نہ ٹھنڈا،
آسمان کے ستارے آن گن تو جام ہو گے تو پیاں گے جب ایک بار پیرو میدان نشر کے مڑ کے پیاسا نہیں ہوتا مگر رسول نے فرمایا میں اس جگہ تے کھڑا ہونی اپنے اس حوض کو دیکھ رہا رب نے مینو نظارے دکھاتے جڑے اگلی دنیا میرے واسطے تیار وینی کد ہوتی تو مفاتی یا خزائن الارض نال ہی فرمایا بے زمین دے خزانے جڑے انہوں دی کنجیاں مینوں دیتیاں گئیں بعد جڑے امت کے نام ہونے سی آپ دے صحابہ نے ملک فتح کرنے سی علاقے فتح کر فرمایا رب نے وہ کنجیاں میرے حوالے کرتے ملک تے قبضے جان کسرا اور کیسر دے ملک جڑے انہاں کو چھن جانے ہیں اللہ تمہیں غلبہ دوں گا وینی واللہ ما خاف علیکم ان تشرکوا بعدی تے نال ہی فرمایا بھی ہوں اس گل کا تے رب دی قسم مینوں ڈر نہیں تسی میرے بعد شرک کرو گے یہ بھی ناجائز مطلب کئی لوگوں نے لے لیا آج کل بہت پھیلایا جا رہا ہے کچھ عرب چٹھے کچھ اتنے اردو کری جاتے تو حضور نے کہتا سی مسلمانوں کو شرک نہیں کرنا اس تو مسلمان قبروں سجدہ کر مرادہ منگن نظر آ نہیں یہ مشرک مسلمان نے شرک کرنا ہی کوئی ایویں لوگ کہیں شرک ہے میرا جھوٹے قرآن اور حدیث نہ کٹھا کر دے رسول اللہ منشا کوئی نہیں بے مسلمانوں نے شرک نہیں کرنا دوجیاں حدیث صحیح بخاری جو کر کے دیکھ رہا نبی علیہ السلام فرمایا قیامت نہیں آنی جب تک میری امت سے کچھ قبیلے دوبارہ مشرکین نہیں مل جانے اور شرک بھی ننگا چٹا فرمایا یمن دے علاقے قبیلہ دوست دے لوگ آنے پھر ادھر خلصہ کا بت وہی پتھر کا بت کر لینا اور ایک قبیلہ دوست حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا مشرک ہو جانا ہے اور مینوں ہن رب وکھایا میں دیکھ رہا جو اسے یہاں کی عورتوں کے گرد طواف کر دیا دوڑیاں پھر دیا تو انہوں کے پچھوں چوتڑ بھی جڑے ہل رہے ہیں یعنی شرک کا صاف دسیا کہ میری امت کے قبیلے تھوڑا نہیں بت بنا رہے یہ نہیں مطلب صرف صحابہ کرام لیے ہے انہوں نے فرمایا آپ نے کہ تے بارے تھوڑا ڈر نہیں بھی تھوڑے کوئی شرک کرے نہیں کیتا کہ ہور کوئی غلطی ہوئی ہوگی شرک نہیں کیتا فرمایا تے بارے میں یہ نہیں ڈرتا کہ تھی شرک کرو گے ولا کہ نہ خاف والا کوئی انت تنافسوا فیہا مگر یہ گل کا ڈر مینوں ضرور آؤں گا جی تو پہلیاں امتاں جدوں مال آئے خزانے جمع ہوئے دوجے ملکوں کا مال اکٹھا ہوا جو دے پیار چ پی گیا دنیا کا لالچ پی گیا سی اسی طرح تے بارے ڈر ہے کہ تھی دنیا کی محبت پی جانا یہ جڑیاں فتوحات میں دسنا ہے کوئی یہاں کا نتیجہ اچھا نہیں ہونا تک تاکلو تے مڑ کے تھی آپس لڑ پینا فتہلکوا کما ہلک من کان قبلکم جی تو پہلے مر گیا تو تباہ ہو گیا ادا ہی تھی ہونا اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث ہے کہ نبی اپنے اصحاب لی امان ہے جب اٹھ جاتا پھر اصحاب سے بھی فتنے آ جاتے اور وہ تے سامنے ہے تو مکن کی لوڑ نہیں لوگوں نے دیکھا بھی جنگے جمل ہزارہ مارے گئے سفین مارے گئے جو آپ نے فرمایا شرک نہیں ہوگا مگر دنیا کی محبت کرو لڑ مرو بالکل پہلی نسل کی سب کچھ ہو گیا یہ خطبہ جڑا آپ نے میدان ہے وہ تو واپس ہو کے کہ حوض میں اپنا دیکھ رہا اور شہیدوں نے فرمایا تاری گواہ میں وہ کیوں گئے صحیح حدیث پڑھی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بدر نو یاد نہیں کیا حالانکہ بظاہر بدر فتح ہوئی ہے اسی انہوں اور قرآن بھی آگا یوم الفرقان نہ اتنے آپ ساری زندگی کبھی گئے نہ وہ بارے کبھی آخیا عہد مینوں بڑا پیارا بدر مینوں بڑا پیارا عہد دے بارے کہو جدوں سفر کرتے واپس آنا وہ پہاڑ نظر آنا نبی علیہ السلام نے فرمانا ہاذا جبل یحبنا ونحبہ یہ پہاڑ سارے نال پیار کرتا سانوں یہ بڑا سونا لگا اتنے جانے رہا اور آخری پھیرا بھی ماریا لوگ بیان کر رہا ہے اتنا کی دعا اتنے منگی بسی سمجھ لیا بھی نبی علیہ السلام کل موت دے اینی ہے جی بہت رخصت ہو جاتا بندہ سمجھ لینا بھائی مڑ کے نہیں ملنا اتنا کی دعا کی بھائی وہ کیوں پیارا علامہ رشید رضا اپنی تفسیر لکھ دے کسی نیک آدمی نے نبی علیہ السلام کو خواب دیکھا تو پوچھا بھائی یا رسول اللہ دیوت دے دن اللہ تعالیٰ تمہوں اختیار دے دوں تاری مرضی سے چھڑ دوں بھی جتنا دے تک ہارنا دے تھی جی پسند کرتے فرمایا اسے ہار نہ پسند کر جتن نہ پسند کرتا جی ہار ہوئی 70 ساتھی شہید ہو گیا میرا سر بھی زخمی ہوا میں انہوں ہی پسند کر بھائی عجیب گل ہوئی جتن ساری دنیا چنگا جان لی ہے نہیں اللہ پاک قرآن سورہ آل عمران پہ کیا اور کیوں اینا روندے پھرتے دے ساتھی بارے گئے مدینے شریف جگہ جگہ تے لوگ بدل ہوئے منافقین ہی پروپگنڈا کرن کی نتیجہ نکلا جی حمدہ جیسا چاچا گیا مصعب جوہری مارے گئے بھائی اللہ نے آخیا یتخذ منکم شہداء اور نہ لکھو اللہ نے تو کچھ گواہ چاہیے سی شہید چاہیے سی رب نے ایسا سما پیدا کر کے بھی تمہیں ہرا کے اپنے شہید لے لا شہید چاہیے سی سر کٹوا کے آؤں میں دنیا کے سامنے وکھاؤں کہ جی اللہ کوئی نہیں آ کے مرے جنہیں سامنے شکست اور ہار دے کے اپنی جانا دیتی یہاں لوگوں کے رب نہیں
مدینے شریف کے کول جاؤ، ہوں کنواں بند کرتا حکومت نے. غرس بہت مشہور کنواں سی، رسول اللہ کا پانی منگوا سی، میٹھا سی. غرس ہے ایک باغاں کی طرف جائیے اقبال اتنے رستے کا. یہ حضرت سعد بن خیسمہ کا سی باپ. اور جب نبی علیہ السلام آ کے قباء ٹھہرے اسے دے گھر ٹھہرے حضرت سعد بن خیسمہ کے مقام سے آپ نے جن دن قباء ٹھہرے یہ کو ڈیرا کیا. بدر کا دن جس سے آیا جان کا وقت آیا، حضرت سعد بھی یہاں کے والد بھی آپس سے اس بارے بات ہوئی. باپ نے کیا پتر میں جانا ہے، یہ کہنے لگے نہیں ابا جی میں بدر شریک ہونا. اخیر ایک گل ہوئی چلو ٹاس پا لو. کڑا اندازی حضرت سعد کا بیٹے کا نام نکلایا. ابے نے آخیا پتر کڑا تیرا ہی نکلیا مگر میں باپ ہوں پر تینوں آنا بدر جان واسطے مینو واری دے دے. تو جان دے مینو یعنی شہید ہونا اللہ کے رستے جانا دینی ہے. جی یہاں کوئی نہیں سمجھتا بھی ہلاکت ایسی ختم ہو گیا، نہیں سمجھتے سی بھی اتوں پیر پٹے آگے جنت چلے گئے. وہ تو ایسی اعلیٰ زندگی ہے جس کا صبر بھی نہیں اتنے ہو سکتا. جیسے ابا جی نے کیا خیسمہ نے ساتھ مینو باری دے. حضرت صاحب آ کیا ابا جی جی جنت تو جان تو سوا کوئی ہور گل ہوتی تو میں ضرور قربانی کر دینا. میں اپنی یاد تمہیں بھیجتا پر معاملہ جنت جانتا، تھی ہوں ضد نہ کرو جنت مینو ہی جان. جڑے 14 بندے شہید آئے نا میدان بدر انہوں نے حضرت صاحب بھی یہ اتنے رہ گئے. ابا جی زندہ سی. یہاں پھر نبی علیہ السلام نے آخیا یار چلو اتنا ہوئی سی اسے مینو موقع نہیں ملیا، ہوں تھی دعا فرماؤ اللہ مینو شہادت نصیب کرے تو میں اپنے پتر صاحب کے نام جنت جمع ہو ہاں جا وہ ساتھی بنا میرے یہ دعا من. یعنی یہ لوگ سی میدان وہ جفن جنہوں نے رسول اللہ نے یاد نے تڑپایا. حضور نے آخیا میں ہوں جا رہا مگر انہوں اپنے یار اور دوستوں کو ملاوا، انہوں میری خاطر اور اس دین کی بہت قربانی کی ہے. وہاں کے کون جمنے ہیں جنہوں نے اسلام کو خون دیتا تو پودا جڑا برگو باہر لایا. تو حضرت خیسمہ رضی اللہ دعا کرا کے کہ پیغمبر اللہ مینو جنت دے کہ جنت مینو اپنے بیٹے صاحب کا ساتھ نصیب کرے. یہ دعا مینو کر یہ بھی اتنے رہ گئے. اور حضرت عمر بن جموع آ گئے 4 بیٹے. یہ عمر بن جموع لنگڑا تو پتر آخیا ابا جی تمہوں قرآن نے بھی معافی دیتی ہے لنگڑے نو کوئی گل نہیں اگر وہ نہ جہاد سے جائے. اسی 4 چلے. انہیں آخیا بیٹا تھی اپنی جگہ سے جانا میں نہیں رکنا میں جانا. اخیر گل نبی علیہ السلام تک پہنچی. حضور نے فرمایا عمر گل کے پت تیری ٹھیک آدھے یہ حکم نہیں رب کا. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ حکم کوئی نہیں مگر میرا شوق اٹھ کے لنگڑا کے ترے. کہنے لگے جی میں اتنے لنگڑا تریا پھردا اس طرح کیوں نہ جنت بھی لنگڑا لا ہاں مینو ڈکو کوئی نہ پت اپنے تھان جان. حضور نے فرمایا بیٹا تھی ضد نہ کرو امر نو جان. یہ بھی اتنے ہی شہید ہوئے. اور حضرت عبداللہ ابن جاش نبی علیہ السلام کی چکی پھپھی کے بیٹے ہے. یہاں کی بہن ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ نے دعا کی بے اللہ کل میرا مقابلہ اس ایسے کسی زبردست طاقتور کافر نہ ہوئے. ماڑا نہیں منگیا کہ کوئی ماڑا جا متے لگے میں انہوں کرے نہیں. کسی طاقتور کافر نہ میرا مقابلہ ہوئے اور مینو قتل کر دے پھر میرے نکن کر دے میرا پیٹ چیر دے. اور دن قیامت جب زندہ کرے تو پوچھے کہ عبداللہ تیرے نال سب کچھ کیوں آیا تو میں کہہ سکاں بھی یا اللہ سارا تیرے خوش کرنے واسطے مینو یہ موقع دے. اور اگلے دن ادا ہی ہوئی جو شہید کرتے گئے. ہند نے ابو سفیان رضی اللہ کی بیوی نے حمزہ رضی اللہ بھی جگر چبایا اور یہ بھی. اور ابو سفیان نے کیا بھی عبداللہ نال یار دشمنی تو کوئی نہیں سی مگر حمزہ کا بھانجا اس تو حمزہ کی دشمنی دسی یہ بھی نکن کرنا نکن کٹے پیٹ چیریا جو انہیں دعا منگی تھی ہو. اور تھی حیران ہو گئے. ایک موقع آیا جب بدقسمتی نہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے لوگوں نے دوڑنا شروع کرتا مگر انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس کے چاچا سی وہ اس کی طرف دوڑے جاتے تھے. رستے حضرت سعد بن معاذ ملے. انہیں آخیا انس دوڑتے اپنی جان بچاؤ نٹے ایسا ہی وقت آ گیا تو وہ گل اتریا جانا دشمن. انہیں آخیا قسم خدا دی شاد مینو اور کی طرفوں جنت کی خوشبو آتی ہے. یہ نٹے جانے یہاں کی اپنی قسمت ہے ایسے جنت کے دروازے کھل گئے اور اس کی طرفوں جنت کی خوشبو آ رہی. شہید ہوئے اور 80 تو زیادہ زخم تھی. حدیث بخاری کے اندر ہوگا کوئی نہ پہچان سکیا صرف بہن نے پہچانا انگلی کے نشانی کو کہ میرے برا کی لاش ہے میں ہوڑیا بگڑیا. رسول کریم علیہ السلام نے آخیا زید بن ثابت پھرو جی کوئی بندہ ایسا نظر آتا جی کوئی تھوڑے بہت ساہ ہونا انہوں میرا سلام کو. حضرت زید بن ثابت گھومتے پھرتی تھی. حضرت سعد بن ربیع سرانے گئے کچھ جان تھی. حضور نے کیا کہ سلام کیوں اگر زندہ ہویا. انہیں آخیا بھائی سعد رسول اللہ نے سلام کیا
پوچھ رہے سی اگر وہ زندہ آیا تو انہوں پوچھو ویسے کیا پتا جی کیویں محسوس ہوتا تینوں کیویں لگتا ہے جسے سلام پہنچایا انہوں نے آخیا میری طرف میں اللہ کے رسول نے سلام کہیں میں کڈا خوش نصیب میں جنوں آخر وقت اللہ کے پیغمبر کا سلام پہنچیا میرا سلام کیا جی تے جڑا پوچھا بے حال کی پاؤنا دس جو بے یا رسول اللہ جڑے وعدے تسی کیتے سی بالکل پردے ہٹے جنت کے بوئے کھلے نظر آتے فرشتے نظر آ رہے ہیں میں اس دنیا کو پورے یقین اور سکون نہ جا رہا مینوں اپنی جان دین کوئی ہچکچاہٹ نہیں نہ کوئی غم ہے خوشی نہ دنیا جا رہا تے نال میری برادری نے کہہ دی انسار نے میری طرفوں سلام کہی بے ساہ دے کہہ کے مریا بے جے تواڈے وچ ایک کھ بھی پھرکدی ہے زندہ ہون دی نشانی ایک کھ بھی جڑی وہ اس طرح چمکدی ہوئی ایک انساری بھی زندہ ہویا اور وہ زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی تکلیف پہنچ گئی تو ساتھ کا پیغام ہے جی بھی تا انسار دا ادھر رب نے دن قیامت دے کوئی نہیں سننا تاری بخشی نہیں ہونی تھی سر چک کے وعدہ کر کے حضور نے شہر چ لیا سی پہلا آم مر دیو پھر پیغمبر خدا نو کوئی تکلیف پہنچے کوئی گل نہیں تے ہوندیاں نہیں پہنچنی چاہیے حضور نے آ کے دسیا بڑی دعا کی حضور خوش ہے اور ایک خوش قسم کا واقعہ ہمارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سی حضور گئے جان کچھ ہے حضور سرانے جیسے جا کے کھڑے ہوئے اینا ہی موقع ملیا انہوں نے حضرت ہمارا نو تو انہوں نے سیر اپنا تھوڑا جہا کسکایا نبی علیہ السلام دے مبارک قدموں سے رکھا حضور کے چہرہ پاک میں ویکھیا جان پرواز روح پرواز کر فوت ہو گئے اور اس نے کیسا پیارا شعر فارسی زبان کا کیا گیا بچے ناز رفتہ باشد دے جہان آگ مندے کہ وقت جان سپردن بسرس رسیدہ بان کنے ناز نال اور کنے فخر نال اس دنیا تو دیوانہ گیا جی موت دے وقت اللہ کے رسول کو آخر وقت ہوئے سرانے کھڑا تینوں ویخدیا جان دیتی میں تینوں خوش کر رہی اور تیرے رب نو خوش کر رہی وعدہ کیتا سی نبھا دیتا تو رسول کریم علیہ السلام سورت دے اترن تو بعد موت اپنی دی اطلاع سن کے پہلا رخ ودا کیتا اتنے انہوں نے سلام کیا انہوں نے دعا منگی اور سارا اینا یاد کیتا اور اتنی دعا کی صحابہ فرما اسی اتنے ہی سمجھ لیا کہ حضور ہوں یہاں بھی ودا کہہ رہا ہے تو سانوں بھی رخصت کر رہا ہے اور یہ ایک دوسرا واقعہ پھر ان شاء اللہ اگے اس تو بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر رات کے وقت بکین ہو گئے ہوں تو مسجد نبی دے بالکل نال ہی ہو گیا کوئی درمیان پردہ نہیں رہا سارا فرش لگ گیا اگے دیوار جڑی بکی دی ہے روزہ پاک نظر آتا اگے بکی نظر آتی ان نہیں کوئی رستے کوئی بازار کوئی دیوار نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام حضرت ابو محبہ انہوں کا نام سی انہوں کیا ابو محبہ رب کا حکم آیا ہی اٹھ چلیے بکی تو اس ویلے فرما میں جانور تک زین پائی سواری تیار کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوار ہوئے انا بھی محبت آئے میں مسلم احمد پڑھے مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال او میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان یصلی علی اہل بقیع حضور نو حکم ہویا میں جویں اوز والیاں تے سلام پڑھ کے آیا بقیع والے کول پایا اپنے وطن چھڈے گھر بار چھڈے رشتہ داراں تو جدا ہوئے جاگیراں چھڈیاں تیرے قدماں چ آ کے ٹک گئے لاگے دفن ہوئے انہاں مسکیناں واسطے بھی دعا کر فرمایا حکم ہویا ابو محبہ چنانچہ فلاں اسرجنی دابتی میرے جانور تے پاک کاٹھی فراقے بابا مشاہد تو حضور سوار ہو گیا میں نال نال چلا گیا حتی انتہا رحم پہنچ گیا قبرستان فنازل علی دابتی جانور تو اترے وام سکت دابا میں اس جانور کو پھڑ لیا وواقف علیہم کھڑے ہو گئے قبرستان فقالا دعا منگی اور اس موقع تے بھی یعنی رسول اللہ آنے والا سارا منظر رب نے دکھاتا جی انہوں نے آخیا تھی زندگی چلے گئے جے تے لیے دعا ہے یہاں نے فرمایا لیحنکم ما انتم فیہ مما فی الناس جو کچھ میرے تو بعد والوں مصیبتاں پیش آن والیاں مبارک ہوئے تسی وہ وقت ویکھن تو پہلا چلے گئے بے سال تسی چلے گئے تمہیں مبارک ہوئے اے پیچھے جڑے نا آتا تل فتن کا کتاب لیل کالی رات دے فتنے آ گئے جنہیں کوپ اندھیرے ہونے نا میرے جان تو بعد اندھیرے ہو جانے ہیں روڑے پی جانے ہیں تسی چنگے رہ گئے مبارک جے کہ تو چلے گئے یار کہ وہ باغا جنی ہوں بعد فتنے اور مصیبت پینی ایک تو ایک ود کے ہونی ہے الآخرت اشد من الاولی پہلی نالوں پچھلی آن مڑی ادوں بھی اوکھی ہو بین بدین فتنے پر یحنکم ما انتم فیہ جس حال تسی جے بہتر ثم راجا کالا یا ابا محبہ واپس آؤں آ کے ابو محبہ انی اوتیتو مفاتیح ما یفتح امت من بعدی والجنہ اولقا ربی ابو محبہ رب دی طرفوں میں نے اختیار مل گیا اگلیاں حدیثاں بھی آؤگا حضرت عائشہ رضی اللہ فرماؤں میں نے جڑا آخر کلمہ سننے کا موقع ملیا حضور نے فرمایا میں رب نو ملنا چاہنا
کتنا احترام ہے انبیاء دا کہ ہوں رب دے ہی بندے ہیں، مگر رب دے آویں انہوں دا اکرام اور اعزاز اینا کہ اللہ تعالیٰ انہوں دی جان نہیں لینا ہونا چاہیے جب تک انہوں دی مرضی سے نہیں چھڑ دیتا جاتا۔ فرشتہ آ کے آندا بے دونوں چیزوں کی اجازت ہے تمہیں رہنا چاہتے جی تو میں واپس چلا جانا، جی جانا چاہتے جی کہ تاری مرضی کی گل ہے، وہ آپ اختیار کرتے اگے جان اپنی مرضی نہ کہتے ہیں تو تیار اگے ہی ہوں، مگر رب انہوں دے کرام پاروں انہوں دے اعزاز پاروں یعنی عزت بڑھائی جاتی ہے، بھائی جان انہوں دی مرضی نہ لئی جاتی۔ تو آپ نے فرمایا ابو محبہ مینوں بھی رب کی طرف اختیار مل گیا بھائی یہاں دنیا فتوحات ویختا رہی مدیاں تے یہاں جنت رب دا لکھا فکل تو بے ابی و امی یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا ابو محبہ ساتھی نے میرے ماں باپ یا رسول اللہ قربان ہون تسی دونوں من لو کہ اتنے بھی میں رہا تے فتوحات بھی ہون دونوں چیزاں ویکھو اتنے ہی۔ آپ نے فرمایا نہیں فاخترت لقاء ربی عز و جل، میں ہوں ابو محبہ اس دنیا رہن کی بجائے رب کو جاننا پسند کر لیا، ہوں میرا تھوڑا چھوڑا فمان علیہ سباد ذالک اللہ سبن و سمانیہ حتی قوبہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر 7 یا 8 دن بعد اس کو رہا اس دنیا کے اندر، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور بقی تو واپسی کی صحیح بخاری ابن ماجہ سب چاہتا آئے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا انہوں کا بھی سر دکھندیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو آگیا لا راسا ہائے رسول اللہ میرا تو سر پھٹتا گنگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ بالا نا لا راسا تیرا سر کی پھٹنا میری بیماری کا آواز ہو گیا، بس بیماری شروع ہو گئی میرا سر ہوں پھٹ گیا۔ یا رسول اللہ تمہیں لمبی عمر کا فرمایا نہیں لمبی عمر کی لوڑ نہیں وقت مک گیا، ہوں میں اتنے رہن کی بجائے رب کو جانا چاہنا۔ اور اس دن واری حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سی، رسول اللہ دے بیمار ہونے کا دن جڑا سی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ شروع ہوا۔ نبی علیہ السلام نے انہیں عدل تو کم لیا، حالانکہ قرآن سورہ عذاب اللہ نے اس طرح دیا میں بیویاں تنگ نہ کرن آپ پہ پابندی ہٹا لی سی، جہے مرضی جاؤ جہے مرضی نہ جاؤ، مطالبہ نہیں کر سکتی اور یہ کوئی ظلم نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ نے تخیر کر دی۔ پہلا یہ حکم اتارتا سی جی نبی دے کرنا مطالبہ کوئی نہیں، دین ملے گا اللہ خوش ہوگا، مگر یہ جہ مطالبے زیور تے سوٹ تے واریاں کچھ نہیں، یہ پیغمبر کی مرضی ہوگی، رہنا رہو ورنہ تاری آزادی ہے۔ اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے ڈنڈے نہ منایا انہوں نے، آپ پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو گیا سی اور نہ آپ نے فرمایا ایسا جلدی نہ کریں، اپنے ماپیاں پوچھ لیں میرے کر رہنا تے مطالبہ کوئی نہیں تے طلاق چاہنی ہے دے دیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ماں باپ کو اس بارے کی صلاح کریں جدوں ٹائی یہ پی گئی بھی اللہ کا رسول رہتا یا دنیا رہی ابھی چھڈیا اس دنیا کو کبھی سارے منہ چ نہیں آؤگا دنیا کے مال کا سوال اسی اللہ نور رسول چھوڑا اور ادا ہی انہوں نے بعد نے بات کی اس عید کریاں پھر کبھی نہیں وہ شرارت چھڑی جڑی منافقین دی عورتوں نے اکسا اکسا کے چھڑاتی زیور منگو نہیں پھر یہ گل بات میمونہ رضی اللہ کر بیماری شروع ہوئی پھر بھی حضور آپ کے فرض نہیں تھی واریاں مگر آپ نے پوری زندگی اختیار استعمال نہیں کیا، روزانہ جی واری سے وہ گھر جانا شام ساریاں اتنے کٹھیاں ہو جانیاں بہنا کھانا پینا اکٹھا ہونا پھر اپنے اپنے گھر چلے رات وہ گھر آرام کرتے تھی جی باری تو پھر کچھ دن آپ پھرے مگر بیماری زور پکڑ گئی آپ نے برانیاں پھر آخیا نہیں مینو ہوں اجازت دیو میں ہوں پھر جوگا نہیں رہا کراج گشت میرے لیے مشکل ہو گیا تھی اجازت دیو میں ایسا رضیاں دے کر ٹھہر اجازت منگی حالانکہ رب کی طرفوں بالکل چھٹی سی بجے چونا نمک کہتا ادلتا پاوے کول کرنا پوے کیا میں بول نہیں سکتا پر پھر بھی آپ نے آخیا نہیں تاری اجازت کی ضرورت ہے مینو اجازت دو سب خوش ہوئی اللہ کے رسول علیہ السلام اسی راضی ہاں بڑا انصاف ہویا پوری زندگی سر نازل ہویا کسی بارے ساری حق تلخی نہیں ہوئی اس بیماری چی بھی سمجھ لیا ہوں تا کراج کرنا مشکل ہے اسی خوش ہاں تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مقام پہ چلے جاؤ اسی اتنے ہی شروع کریں گے پھر نبی علیہ السلام دعاؤں کے کندھیاں تے ہاتھ رکھ کے ایک چاچے نے اٹھایا حضرت عباس رضی نے ایک پاسے حضرت علی مرتضیٰ رضی نے اٹھایا قدم مبارک آپ کے زمین تے لکیراں کھچدے ہوندے سی اینے کمزور ہو چکے سی قدم مبارک آپ نے پیروں سے ہاتھ کھچیدہ ہوتا سی اٹھا کے لے آئے عمر مومین دے گھر ٹھہراتا باقی جڑے دن پھر حضور نے گزارے حضرت عائشہ رضی اللہ کے مقام پہ گزارے اس بارے باقی مضمون انشاءاللہ کس طرح تھوڑی خدمت درد ہوگی مگر یہاں سارے واقعات جو تھی اندازہ کرو بھی صرف ایک موت کی کہانی نہیں ہے اندر بھی عبرت دے اور نصیحت دے بے شمار دفتر ہے ہر واقعہ جو سانو بہت ساری دین دی تعلیم ملتی ہے اللہ کے درود پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے بے حد لا تعداد درود و سلام ہے جس مقام تے رب نے انہوں نے پہنچایا نہ کوئی پہنچا نہ پہنچنا کسی نے
اللہ پاک نے ساری دیتی اور ہر معاملے سے آپ نے نمونہ قائم کیا. جنہوں اللہ نے کہا جو مینوں لبدا جنہوں قیامت دے ثواب کی ضرورت ہے اس وقت حسنا پیغمبر خدا کا نمونہ یہ نمونہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد باقی ساری چیز سارے صاحب دل کے اللہ نے مسلم پیدا کیتا تھی اس پیغمبر علیہ السلام کی امت جو دل ہنگڑا جمع کر کے آخیا سی انا وکافل یتیم کہا تھا میں اور یتیم کی خبر لین والا جنت اس طرح ہوں گے. اور آپ نے حدیث پاک فرمایا السائی علی الارملہ جڑا کسی بیوہ کی خدمت واسطے کوئی دوڑ دھوپ کرتا وہ اللہ کے رستے جہاد کرنے کے برابر اجر ہے. اس تو تے کو جو ہو سکتا ہے اس جمعے پہ اس مسکینہ کی مدد کرو. ایک بیوہ کا یتیم بچوں کا فریاد کرنا اللہ کے عرش میں ہلا دینے والی بات ہے. کسی کلمہ پڑھنے والے بندے کو ایسا نہیں چاہیے بے آواز سن کے بعد جو کر سکتا وہ کوتاہی کرے ورنہ یتیم اور بیوہ اللہ کے حضور فریاد پنا ہون گے. اللہ کی بارگاہ میں اور تمہیں مجرم ٹھہراؤ گے کہ اپنی حاجت اور ضرورت نہ مسلمانوں نے پیش کی مدر نہیں کی. اس بارے جو ہو سکتا کھلے دل کا تعاون کرو. انشاءاللہ یہ تے واسطے دنیا اور آخرت برکت دار فلاح کا باعث ہوگا. اللہ توفیق دے رب کا دتا دینا جے کسی کی نہ کوئی بہادری نہ کمال وہی دینا مڑ کے وہی دل چ پاؤں پھر اتنے کئی گنا انعام دینا. کنی وہی اپنی مہربانی آپ دینا آپ دونوں آپ گاہ انعام کا ذمہ دار ہو جاتا. نہ رہ کی ہوگا جا نہ اس سے اعتماد کرے ورنہ جذبہ تو ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب آیت پڑھی صحابہ کرام کے سامنے من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا کوئی ہے بھائی جڑا رب نو ادھار دے تو نبی علیہ السلام نے اس وقت حدیث پاک فرمایا غیر عادی میں مراد بھائی وہ رب ادھار منگن چڑیا جس کو نہ تے کمی ہے کوئی یہ نہیں ہے نہیں گا تو تر کو ادھار منگلا تے نہ مار ہی لینا انہیں صرف ایک کھاتا کھولیا بھی نالائق بندے تھوڑا جا میرے نا تے دے دیں تیرا منافع دیا تے نفے لیے کاروبار کرو ہمت. تو حضرت ابو دہدار جی نے پوچھا یا رسول اللہ دیکھ دیوا میں تے کی ملوں گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت. کہنے لگے کون ضامن؟ آپ نے فرمایا محمد رسول اللہ. میں ضامن کہنے لگا کڈا ہاتھ. نبی علیہ السلام نے ہاتھ کڈیا حضرت ابو دہدار پھڑیا کہنے لگا لا مکی گل مدینے شریف ایک چڑھتے بنے باغ ہے میرا آلیا ایک صاف راج دونوں پاس اور یہاں دونوں باغوں تو مدینے شریف چالا باغ کوئی نہیں میں تاری ضمانت دونوں رب نو دیتے تھی ہوں جنت کے ضامن ہو جائے. حضور نے آخیا واہ واہ واہ. ابو دہدار ہی لمیاں لمیاں کھجورا بڑے بڑے اچے محلہ جنم مگر نال آخیا نہیں دو نہیں ایک رہن دے بچیاں نہیں ایک خدا واسطے تیرا قبول کی. تو حضرت ابو دہدار جنہوں باغ چ گئے بچے مکان سی بچے بیوی سیرے سیرے پھر کھجورا جہاں ڈگیاں سی چوڑی چ پائیاں یہاں نے دروازے سے کھلو کے آخیا امت دہدار نکلیا تے بچے ہی باہر کر لا تے کھجورا سٹیا کیونکہ میں باغ جڑا سودا کر آیا. انہیں آخیا کہ کیا اللہ نہ کہنے لگی رب تجارت کا مبارک ہوئے ابو دہدار تیرا سودا بڑا نفع والا. یہ دنیا کے سودے کی تو اچھا سودا کیتا اس تو رب دے راہ تے کوئی دے دیا کرو یہ کام آنا ورنہ وقت پہ آنا بھی سب کو پیار آ جانا تو گاہ جانا مواخذہ شروع ہو جانا پکڑتے نہیں کوئی ساتھ نہیں دینا. ہوں وقت دے اس کھاتے جمع کرا دیا کرو انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ. تھی سنتے جی دیر تو اسی چاہتے سی کوئی اللہ کا بندہ اٹھے اس کام شروع کرے اور کئی آتے سی تھی بسم اللہ تے کرو مدد کران گے بھی مدد لی تو ہو گیا ہوں کام. اللہ تعالیٰ نے ایک بندے نو توفیق دیتی اللہ وہ مال اور رات برکت دے اور زیادہ انہوں مال دے دے توفیق دے دے خدمت کرنے کام حاجی صاحب نے بشیر صاحب نے شروع کرتا بہت بڑا کام کیتا. صحیح مسلم دی اور حدیث سامنے آؤں پہ نبی علیہ السلام دے کو ایک قبیلہ آیا کپڑے پھٹے برا حال حضور نے تقریر کی آخیا کہ کرو مدد ویڑا آتا نہیں اٹھا. حضور نے بڑا کام ہویا دکھ ہویا آپ چلے گئے چہرہ انور متغیر ہو گیا. بعد چاہے انہیں ایک صحابی اپنے کر گیا تو ایک ایسا بورا روپیہ کا پڑیا نہیں آئے جڑا اس کو چکیا نہیں انہیں لیا کے ٹیڑھی کرتی پچھوں لوگ اٹھے ادھروں بھی پیسہ ادھروں بھی پیسہ کپڑا کہنے کوئی ٹیڑیاں لگی. حضور کا چہرہ خوش ہوا مسکرائے
اس لیے آپ نے فرمایا اور جہاں کسی نیکی کا مڈ بن دے پاویں باقی دنیا پھر ساری مگروں رل جائے اس کلے انہوں سارے کے برابر سواب ہوں چٹتا انہوں کا بھی کوئی نہیں مگروں پہل کر گیا اس کھٹ لیا اس طرح کی نیکی کا کم اللہ نے حاجی صاحب توفیق دیتی انشاءاللہ یہ کم ہوگا اللہ انہوں نے برکت دے تو ہم تسی بھی اپنا حصہ میرے کوئی نہیں سوچنا چاہیے میں 1000 نہیں دے سکتا نہیں ایک ٹیڈی جی اگر کوئی دے سکتا حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام مسجد اقصی بیٹھے سی انجیل کے اندر آپ نے دیکھا بڑھیا آئی 2 دمڑیاں سے اس کو انہیں ایک دمڑی چھڑانے پا ایک امیر آیا انہیں 10,000 پایا آپ نے اپنے ساتھیوں نے کہا ایک دمڑی 10,000 سے بڑھ لوگوں نے آخیا کہ وہ 10,000 اگر میں نہیں وہ کروڑوں پتی ہے 10,000 دیتا کچھ بھی نہیں سمندر سے کچرا یہ غریبی کو 2 ٹکے سی ایک رکھ لیا کہ دے گی حساب سے بچ اللہ دہائے آدر زیادہ اس تو تھوڑا بہتا نہیں رب ویستا جذبہ ہوئے کہ کس شوق نے انہیں میرے رستے دیتا اللہ توفیق دے تو انہیں مسجد تعاون شروع کر دو دیکھے جایا کرو قاری صاحب کو جمع کرا جا کر میرے 2 چودھری محمد حسین اور آئیں چیئرمین تحریک رائیاں پاکستان انتقال کر گئے انا للہ و انا الیہ راجعون ان کے لیے دعا کر چودھری محمد علی صاحب نے محترم ساتھی انہوں کی طرفوں انشاءاللہ نماز تو بعد دعا کریں بیماروں لیے بھی لکھا کہ دعائے صحت آخری جے مولانا صاحب السلام علیکم چیزیں گروی رکھنے کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے سمجھ نہیں آئی بے گروی رکھنے کے بارے کی پوچھنا چاہتا گروی جے قرآن پاک چاہتا بغیر کوئی آدمی قرضہ لوے اور قرضہ دینے والے پہلا تو اعتماد کرنا چاہیے چلو ہے میرا بھائی ہے مسلمان اگر لے رہا تو مسلمان یہ ہونا چاہیے کہ مارن کی نیت نہ لوے تو گروی نہیں رکھنا چاہیے یہ سمجھو کمیونٹی ہے بھی مسلمان کا میں نہیں اعتبار کر لا یار کوئی شاید میرے کو رکھا کوئی اچھا کام نہیں اور اس تو صحابہ کرام چوں کسی کا نہیں ملتا بھی انہوں نے کسی مسلمان کو کبھی کوئی گروی رکھا ہوئے یہودیاں نے حضور کو ذرا گراؤ رکھائی انہوں نے کافروں نے 30 رجاؤ دیتے ہیں تو انہوں نے نہیں مفت دیتے حضور کو یہودی نے گراؤ رکھایا مسلمان کا نہیں ملتا اور قرآن پاک نے بھی جڑا ذکر کیا سفر کا کیا کہ اگر سفر تسی ہو تو وہ نہیں جانتے بڑے جو بندے تو کہیں گے یار تو سر کو کوئی زیور رکھ دا یا گھوڑا رکھ دا سفر کی گل قرآن چاہیے اس تو امام زہاق اور کئی جانتے وطن چاہدہ گراؤ کتنے نہیں آتا قرآن کی باقی قرآن تین دا ذکر مگر حضور نے چونکہ یہودی کو رکھی ہے چلو لوگ عالم کہہ دیں وطن سے میں عرض کیا قرآن سے سفر کی صرف ہے گل ہے کہ سفر سے اگر کوئی نہیں اعتبار کرتا چلو کوئی شاید رکھ دو حضور نے مدینے رکھا تو یہودی بے ایمان نے آپ کو ذرا رکھوائی ہے مسلمان کا کوئی قصہ نہیں اس تو اول تو ہے بھائی گراؤ نہیں رکھنا چاہیے رہ نہیں ہونا چاہیے مگر نہیں کوئی اعتبار کر رہا چلو رکھ دو رکھ دینا جائز ہے مگر اس مرہونہ شاید تو رکھی شاید تو فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے سمجھا سود کھا رہا ہے لوگ مکان لے لیا رجسٹری وہ رہ رہا نہیں چھٹ آدھے پیسے دیں گا تو دیں گے کئی لوگ سارے چکا زمین لے لیں گے زمین واہی کھائی جانی پیسے موڑیں گے یہ سارا نفع لینا اس شاید تو گروی تو حرام ہے یہ سود کھانا صرف وہ ایک ضمانت ہے یہ نہ رکھ سکتا اپنے کو ضمانت کے طور رکھے ورت نہیں سکتا وہ جنی آمدنی نفع جہاں مال ہے انہیں ہی انہوں کھانا ورتنا یہ رہن رکھن جہے کو رکھا گیا یہ نہیں اس تو فائدہ اٹھا یہ اگر کوئی فائدہ اٹھائے بالکل سود کھانا حرام کھانا کوئی حق نہیں حتیٰ کہ بھی نہیں کوئی بندہ کر سکتا بے انہیں کسی کو قرضہ لیا دوجے نے کیا مینو زمین دے دے تو زمین بٹائی تے یا ٹھیکے تے مفت نہیں کھانا مگر آتا یہ کھانی ہونا چاہیے میں جب تک تو پیسے نہ دیں بالکل یہ حصہ دوں گا تینوں کہ میں ٹھیکہ بھی بھروں گا وہ بھی پاوے بازار دے ٹریڈنا مگر یہ دباؤ پریشر ہے کہ قرضہ جب تک نہ موڑے ہونا چاہیے میں ہی کھانا پینا ہے یہ بھی سود ہے بالکل حق کوئی نہیں گا قرضے کے دباؤ کسی قسم کا نفع لینا بالکل حرام اور جائز یہ نہیں کر سکتے مجھے اپنا لین دین جا کوئی ہو رہا ہے وکری گل قرضے کا روپ یہ قرضہ لیا اس کو بھی شاید میں برت نہیں ہونا چاہیے یہ کوئی حق نہیں یہ بھائی گراؤ کے بارے کوئی ہور شاید ہوئی تو بعد پوچھ لیں کہ گراؤ اول سے ہونا نہیں چاہیے جی کوئی رکھے تو فائدہ انہوں نہیں اٹھانا چاہیے جن کو رکھی جی ان اپنی سرجری کو رکھے بغیر نہیں قرضہ دو گا میں بیچ کے پورا کر یہاں کا حق ہے فائدہ نہیں اٹھا سکتا وہ تو جو بھی نفع ہے وہ جہاں مال ہے وہ حق بن اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والاموات اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون